بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سال کے ان بہترین دنوں میں داخل ہو گئے ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیے ہوئے کوئی بھی عمل بہت محبوب ہیں۔ ان بہترین دنوں میں خیر خواہی کے کام اور بہترین سلوک اور رویہ اختیار کرنا لوگوں کے ساتھ بہت پسند ہے۔ خیر خواہی کے کام ہم کیوں کریں؟ چلیں ایک حدیث میں دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ اللہ سبحانہ و تعالی شفیق ہیں، نرم ہیں اور وہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور جو وہ نرمی پر عطا کرتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں کرتے، اور جو نرمی پر عطا کیا جاتا ہے وہ کسی بھی چیز پر عطا نہیں کیا جاتا ہے ایسا جو نرمی پر عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نرمی شفقت کا سلوک لوگوں کے ساتھ بہت پسند ہے، اور یہ دن بھی اللہ کے پسندیدہ دن ہیں، محبوب ترین دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت نرم مزاج، شفیق اور لوگوں کے ساتھ سلوک میں بہترین تھے، اور یہی نرمی کا بہترین سلوک، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہم ان 10 دنوں میں سیکھیں گے۔ آج ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جو خیر خواہی کے کاموں میں نرم اور محبت کا سلوک کرنا ہے وہ کس کے ساتھ کرنا ہے۔ اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من احق الناس بحسن صاحبتی قال امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم ابوک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے پوچھا کہ میری سب سے زیادہ بہترین سلوک محبت کا کون حقدار ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، پھر اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے پوچھا، پھر کون؟ اس کے بعد کون؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد۔ اللہ اکبر۔ 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہاری ماں تمہارے سب سے زیادہ بہترین سلوک کی حقدار ہے۔ خیر خواہی کے کاموں میں ماں کے ساتھ بھلائی کا، شفقت کا، محبت کا سلوک کرنا سب سے پہلے ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑی خیر خواہی کے کام کرتے ہیں، اچھے بن کے ملتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، لیکن اکثر بھول ہی جاتے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے سب سے پہلے، ماں کے ساتھ خیر خواہی۔ تو یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ جو حقدار ہے ہماری محبت، ہماری شفقت، ہمارے وقت کا، وہ ہماری ماں ہے۔ ماں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کو کھانے کو بنا کے دیں جو ان کو پسند ہے، صفائی کریں گھر کی، جو وہ کہتی ہیں وہ کریں، جو ان کو پسند ہے وہ کریں، جس سے وہ آپ کو روکتی ہیں وہ کام سے رک جائیں۔ ان کے لیے کچھ خاص اسپیشل کریں، انہیں تحفے دیں، ان کے لیے کارڈ بنا دیں، ان کو خوش کرنے کا ہر کام کریں جس سے وہ خوش ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ وقت گزاریں، باتیں کریں، اپنی مسکراہٹیں بکھیریں ان کے ساتھ۔ جی، جو مسکراہٹیں ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ شیئر کریں، اور سب سے بڑھ کر ان کی تابعداری کریں، بات مانیں، ان کو اگنور نہ کریں، نگلیکٹ نہ کریں۔ اللہ عز و جل نے جو ہمیں ماں کا تحفہ دیا ہے اس کی قدر کریں، اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کریں، اور اپنی ماں کا بھی شکر ادا کریں، زبان سے بھی اظہار کریں۔ اور اصل شکر گزاری کیا ہے کہ اپنے سلوک میں شکر گزاری لے کر آئیں، ان کو دکھائیں کہ آپ ان کی قدر کرتے ہیں۔ ماں کو راضی کریں اور اللہ کو راضی کر لیں۔
ماں تو اتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، اس جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بات ماں کی نہ بھی اچھی لگے تو یہ سوچیں کہ وہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے، اسی لیے یہ کہہ رہی ہیں۔ ہر طرح کی کوشش کریں کہ ماں کو راضی کریں، اور جن کی والدہ فوت ہو گئی ہیں تو وہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے صدقہ کریں۔ اور جو لوگ خوش قسمت ہیں کہ ان کی ماں زندہ ہے تو ان کی خدمت کریں، ان کی تکریم کریں، یعنی ان کی خدمت اور ان کی عزت کریں، ان کا کبھی دل نہ دکھائیں، ان کو کبھی ناخوش نہ کریں، ایسی کوئی بات نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو غصہ چڑھ جائے یا وہ آپ سے ناراض ہوں۔ آپ کبھی ان سے یہ نہ سنیں کہ میں تم سے ناخوش ہوں، میں تم سے خوش نہیں ہوں، میرا دل دکھا ہے تم سے۔ کامیاب ہونے کا اس دنیا اور آخرہ میں جو سیکرٹ چھپا ہوا ہے نا جس چیز میں، وہ ماں باپ کی خدمت اور تکریم میں، ان کو خوش کرنے میں، ان کو راضی کرنے میں ہے۔ ان کی خدمت، تکریم، ان سے محبت، بھلائی کے سلوک سے آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے، اور ان کو اتنا خوش کریں کہ وہ آپ کو خود بخود دعا دیں، ان کے منہ سے دعا نکلے آپ کے لیے۔ ماں کی رضا، اس کی خوش ہونے میں اور اس کی دعا میں برکت ہی برکت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سب کو ہی پتہ ہے، وہ اپنی ماں کا اتنا خیال رکھتے تھے، عزت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، جب ان کو دیکھتے تھے کہتے تھے السلام علیک یا امی، اور پھر دعا کرتے رب ارحمها کما ربتنی صغیرا، یا رب تو میری ماں پر رحم فرما ایسے جیسے اس نے میرا بچپن میں خیال رکھا۔ تو ان کی ماں ان کو جواب میں دعا دیتی تھی رب ارحمہم کما برأنی کبیرا، یا رب میرے اس بچے کی تکریم کر، اس پر رحم فرما جیسے اس نے میری عزت کی، مجھے تابعداری اوبے کیا اس بڑھاپے کے وقت میں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، اس کی کوئی سند تو نہیں چین ملتی، لیکن یہ یہاں پر مینشن کرنا بہت ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے پوچھا کہ میرا جنہ میں ساتھی کون ہے؟ من رفیقی فی الجنہ۔ اللہ جل جلالہ نے بتایا ایک شخص کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے جا کے ملتے تو دیکھتے کہ وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا، بہترین کھانا اور پانی لا کر دیتا اپنی ماں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا حال ہیں تمہارے؟ اس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ خیر اس نے بتایا کہ میں اپنی ماں کو جب بھی کھانا دیتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں تو وہ مجھے دعا دیتی ہے اللہم اجعل ولدی ھذا رفیق موسیٰ فی الجنہ، یا اللہ میرے اس بیٹے کو تو موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنا دے، ساتھی بنا دے جنہ میں۔ اللہ اکبر۔ تو ماں کی دعا آپ کو رسولوں کا بھی ساتھی بنا دے گا جنہ میں، اور جنہ کے اعلیٰ ترین درجوں میں لے جائے گا۔ یہ ہے ماں کی دعا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ماں اور اس کے بچوں کے تعلق کے بارے میں ہیں، لیکن ابھی اتنا وقت نہیں ہے۔ آپ صرف ایک ہوم ورک کیجیے گا کہ آپ اویس القرنی کے بارے میں سرچ کیجیے گا، پڑھیے گا وہ کون ہیں اور ان کا کیا ذکر ملتا ہے، اور ساتھ ہی ایک اور محدث جس کو سب جانتے ہیں امام البخاری، ان کے بارے میں پڑھیے گا کہ جب وہ نابینا تھے تو ان کی بینائی واپس کیسے آئی۔ اور یاد رکھیے کہ خیر خواہی کے کاموں میں سب سے بلند، سب سے پہلا، سب سے بڑا جو خیر خواہی کا کام، جو نرمی، شفقت، بھلائی کا سلوک ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے۔ جو بھی کر سکتے ہیں کریں، اور اپنی ماں کو خوش کریں تاکہ اللہ کی محبت کو پالیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔